अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज प्रोग्राम में हम सबसे पहले रुख करने जा रहे हैं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में सूबाई सिंध का, जहां सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। कुदरती आफात से निमटने वाले सूबाई इदारे के जो आदाद शुमार सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 44 हलाकतें जो हैं यहाँ पर हुई हैं, और सूबे में मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 638 तक पहुँच चुकी है, जबकि 8300 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। मंचर झील की बात करें तो यहाँ लगाए गए जो कट्स हैं उसके बायस सैलाबी पानी जो है वो दरियाए सिंध में दाखिल हो रहा है। सैलाब मुतासिरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है, और नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने मजीद 23 महसूर अफराद को बचा लिया है। अब तक हेलीकॉप्टर्स के जरिए 4483 सैलाब में महसूर अफराद को निकाला जा चुका है। पाक बहरिया और फ़ज़ाइया की जानिब से यहाँ जो इमदादी सामान है उसकी तहसील का काम भी जारी है। नाज़रीन, अभी तक इमदादी जहाज़ जो हैं वो कितने पाकिस्तान पहुँचे हैं, और ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से कितनी इमदाद की मंजूरी दी गई है, इस पर पैकेज आपको दिखाते हैं। फिर ख़ास तौर पर सूबा सिंध के हवाले से, वहाँ फ्लड सिचुएशन के हवाले से, और जो इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं उसके हवाले से हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। मुल्क में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक पाक आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने 6.8 टन इमदादी सामान सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाया है। अब तक हेलीकॉप्टर के जरिए 4483 सैलाब में महसूर अफराद को निकाला जा चुका है। रिलीफ कैंप्स और इमदादी अशिया जमा करने के पॉइंट्स मुकम्मल फाल हैं। NFC-RCC का कहना है कि पाक बहरिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए 4 फ्लड रिलीफ कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, 18 मरकजी कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए हैं। 5 खैमा बस्तियां भी कायम की हैं, जहां 9461 अफराद रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान नेवी की 23 इमरजेंसी रिस्पांस टीमें 10 अजला में तैनात हैं। NFRCC के मुताबिक पाक फिजाइया के C-130 तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने अब तक 1521 अफराद को बचाया। मुतासिरीन में खेमे, फूड पैकेट और राशन तकसीम किया गया। पाक फिजाइया ने 20 खेमा बस्तियां और 54 रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। NFRCC की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। ताहम मजबूरी तौर पर 6674 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें और 269 पुल सैलाब के बायस मुतासिर हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के दोस्त ममालिक भी सैलाब मुतासिरीन की मदद में पेश हैं। अब तक 22 परवाजें मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँच गई हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक सैलाब ज़दगान के लिए अब तक मुत्तहिदा अरब अमारात से 37, तुर्की से 12, चीन से 4, उज़्बेकिस्तान से 1, कतर से 4, फ्रांस से 1 और यूनिसेफ की 2 परवाजें पहुंची हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीनों के दारा की 6, तुर्कमानिस्तान, नेपाल और उर्दन की 1 और आलमी इदारा खुराक की 3, जबकि अमरीका से 10 परवाजें इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंची हैं। सऊदी अरब की फरमानवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मुमलिकत में कौमी इमदादी मुहिम शुरू करने की हिदायत की है। अरब न्यूज के मुताबिक शाह सलमान मरकज के जरिए इब्तदाई तौर पर 100 टन इमदादी सामान पाकिस्तान में भेजा जाएगा। नया प्लेटफॉर्म से अतियात वसूल किए जाएंगी। दूसरी जानिब अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मजीद $2 करोड़ इमदाद की मंजूरी दे दी। आलमी खबर इदारे के मुताबिक ह्यूस्टन में पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे रुकन पार्लिमान शीला जैक्सन ने खिताब किया और शहरियों ने दिल खोल कर अतियात दिए। शीला जैक्सन ने अपने दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक बताया कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और मुतासिरीन को बुनियादी सहूलियात भी मुयसर नहीं। दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को मजीद $20 मिलियन इमदाद की मंजूरी दे दी गई है। बिल्कुल जी, मज़ीद इमदाद जो है पाकिस्तान के लिए उसकी मंजूरी भी दी गई है। अमेरिका ने नो डाउट बहुत बढ़ चढ़ कर किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की है। और अभी हमने देखा था कि शीला जैक्सन जो हैं वो भी पाकिस्तान पहुंची थी, साथ में उनके दीगर अरकान कांग्रेस जो हैं वो भी थे, और उसके बाद ये जो मज़ीद $20 मिलियन इमदाद है इसकी मंजूरी दी गई है उनके इस दौरे के बाद, उनके पाकिस्तान की सिचुएशन देखने के बाद। इसी मामले पे बात करेंगे जी, हमारे साथ तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, अमेरिका में होते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन वहाँ के लोगों को बता रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए इमदाद इकट्ठी करने में अपना बहुत ज़्यादा
किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि किस तरह से वो ये सारी चीज़ पॉसिबल बना रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये जो डिज़ास्टर और ये जितनी तबाही हुई है इसकी जो सही पिक्चर है वो दुनिया के सामने रख के पाकिस्तान के लिए इतने मुफीद साबित हो रहे हैं, तो उनसे बात की जानी चाहिए। वेलकम करते हैं उनको। अस्सलाम वालेकुम तनवीर अहमद साहब। जी वालेकुम जी। तनवीर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और फिर शुक्रिया आपके उन तमाम एफर्ट्स के लिए जो आप इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किल में घिरे हुए पाकिस्तानी जो बहन भाई हैं उनके लिए कर रहे हैं। तनवीर साहब, मेरा पहला सवाल जो है वो आपसे यही है कि हमें ये मालूम है कि कांग्रेस की अरकान की जानिब से जो दौरा किया गया है, इस दौरे के दौरान आप इस वक्त की क़यादत भी कर रहे थे। सबसे पहले तो ज़रा ये बता दीजिएगा कि जो इमदाद अमरीकी हुकूमत ने मंजूर की है ये पाकिस्तान को मिल कब तक जाएगी और फिर ये इसकी तसील का मरहला क्या होगा, ताकि किसी को ये इबहम ना रहे कि ये मुतासिरीन तक पहुंची है नहीं पहुंची है। जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया। तो जो भी अभी तक जो इमदाद की अप्रूवल आई है वो 3 हिस्सों में आई है। जो पहली 30 मिलियन थी वो तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी, वो मिल चुकी है। दूसरी जो थी वो 3 लाख जो टेंट थे उसके जो C-117 जो प्लेन है उसके ज़रिए ऑलरेडी जो है ना वो पाकिस्तान में 2 दिन पहले पहुंचा दिए गए हैं। तीसरी इमदाद जो हम वापस आ रहे थे तो शीला जैक्सन से ना हमने प्लेन में ही एक्चुअली रिक्वेस्ट की कि USAID से एक और इमदाद लेनी चाहिए जो कि $20 मिलियन की है। वो भी मेरे ख्याल में ना आज पहुंच रही है पाकिस्तान में। तो जो 3 जो प्रॉमिसेस किए गए थे शीला जैक्सन को लेके वो तीनों के तीनों वो जो है ना वो पूरे हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये भी ज़रा तनवीर साहब बता दीजिएगा कि क्या कोई और भी अरकान हैं, कोई हुकूमती ऐसी शख्सियात हैं, कोई अहम अमरीकी ऐसी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान का दौरा करेंगी कुछ आने वाले दिनों में? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो 3 अरकान पहुँचे थे इन्होंने पाकिस्तान से वापस जाकर माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से और इस शदीद मौसम की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है सैलाब की सूरत में, इससे लोगों को आगाह किया है। तो कुछ मज़ीद शख्सियात भी विज़िट करना चाह रही हैं पाकिस्तान का आइंदा आने वाले कुछ वक्त में? जी काफ़ी सारे जो है ना हलचल इधर मची हुई है। काफ़ी सारे जो कांग्रेसमैन और सेनेटर्स हैं उनसे बात की जा रही है। उनके अभी आप सबको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन भी हो रहा है, तो काफ़ी सारे जो है ना वो उसी में बिजी हैं। लेकिन हमारी जो हत्तल इम्कान कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा को लेके पाकिस्तान आया जा सके। लेकिन हाल ही में मैंने शीला जैक्सन ली से ना एक और रिक्वेस्ट की थी कि जो पाकिस्तान में जो ये फ्लड के ज़रिए जो भी 70,000 से ज़्यादा जो औरतें प्रेग्नेंट है जिनकी डिलीवरी ड्यू है अगले तकरीबन 2 महीनों में, तो मैंने एक प्लान बना के ना उनको दिया कि किस तरीके से हम एक मोबाइल हॉस्पिटल या क्लिनिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा सके ताकि जो न्यू बोर्न बेबीज़ हैं इनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। तो उसने शीला जैक्सन ली ने वो काफ़ी सारा इसको सराहा है। और इस वीक वो जो है ना बेसिकल वाशिंगटन DC में है। कोशिश यही जारी है कि किस तरीके से ना एक और इमदाद ली जा सके जो कि सिर्फ और सिर्फ ये जो खवातीन जो प्रेग्नेंट है उनको दी जा सके। हामला ख़वातीन को ज़ाहिर है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हामला ख़वातीन की मदद के लिए ख़ास तौर पर अलग से एक पैकेज होना चाहिए। आप इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं अमेरिका के अंदर। अच्छा, मुझे तनवीर साहब ज़रा ये फरमा दीजिएगा, हुकूमती सतह पर कुछ मदद ली जाए, पाकिस्तान की जानिब राग़िब किया जाए, बताया जाए कि वहाँ पर कितने मसाइल हैं और फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहन भाइयों की मदद हो सके, इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ जो हुकूमती अहदेदारान हैं, जो हुकूमती शख्सियात हैं, उनसे हट कर जो वहाँ आम अमरीकी शहरी हैं, ख़ास तौर पर जो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्यूनिटी है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, क्या कोई और भी एफर्ट आप लोग कर रहे हैं हुकूमती सतह से हट के पर्सनली कि पाकिस्तान के लिए कुछ किया जा सके? कोई फंड रेजिंग, कुछ ऐसी चीज़? जी बिल्कुल, हमने एक्चुअली ये जो लास्ट सैटरडे को ही ना एक फंड रेजिंग रखी थी ह्यूस्टन में जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो तकरीबन $1 मिलियन हमने 2 घंटे में इकट्ठा करके ना वो भी बेसिकली पाकिस्तान जो है ना इंशाल्लाह इस वीक तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जावेद अनवर साहब हैं, उन्होंने $10 मिलियन का और डोनेशन जो था वो ऐलान किया है। तो ह्यूस्टन में ही अगर हम देखा जाए तो तकरीबन अगर पिछले 10 दिनों में मेरे ख्याल में $12 मिलियन जो है ना हमने ह्यूस्टन से ही इकट्ठा कर ली हैं। मुझे जो मैं सुन रहा हूँ वो वाशिंगटन DC हो गया, सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, वो अपनी अपनी कोशिशों में जारी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम प्राइवेट जो लोग हैं ना वो अमेरिका से तकरीबन 20 से 25 मिलियन की इमदाद इंशाल्लाह पाकिस्तान भेजेंगे। ठीक है, 20 से 25 मिलियन की इमदाद जो है वो आम जो लोग हैं, वहाँ की जो आम पब्लिक है, आम शहरी हैं,
وہ پاکستانیوں کے لیے بھیج رہے ہوں گے. مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کو لے کر اس مشکل گھڑی کو لے کر بہت سارے ممالک کچھ اور طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں, اور اس میں ایک مدد جس کی آواز جو ہے ہمیں برطانوی رکن پارلیمنٹ کی جانب سے سنائی دی کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں, جو ایک بہت بڑا بوجھ ہے پاکستانی حکومت کے اوپر, اور وہ اس لیے بھی ان لوگوں کی اس طرح سے مدد نہیں کر پا رہی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے ہمیں آئندہ انسٹالمنٹس بھی دینی ہے, مختلف جگہوں سے جو ہم لوگوں نے قرضے لے رکھے ہیں ان کو واپس بھی کرنا ہے. تو وہ جو وسائل ہیں اگر وہ قرضے معاف ہو جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم اپنے لوگوں پر خرچ کر پائیں. اس بارے میں امریکہ کے اندر کچھ سوچا جا رہا ہے, کسی سطح پر کوئی بات ہو رہی ہے؟ نہیں, میں آپ کو آنیسٹلی بولوں, یہ آپ نے ایک اچھا آئیڈیا دیا ہے. میرے ذہن میں بالکل بھی اس طرف توجہ نہیں دی میں نے, لیکن تھینکس ٹو یو کہ اگر آپ نے اچھا آئیڈیا دیا. لیکن ہم ڈیفینیٹلی اس کو لے کے کچھ کانگریس مین اور سینیٹر سے ضرور بات کریں گے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے تاکہ جو پاکستان کے کچھ قرضے معاف ہو سکے. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر انٹرسٹ کی پیمنٹ ہی اگر بچ جاتی ہے تو وہی پیسہ جو ہے نا ہم اپنی عوام پہ لگا سکتے ہیں, اس کو ری بلڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو مجھے آپ سے پوچھنا تھی تنویر احمد صاحب, وہ آپ سے جب آف ایئر تھے تب بھی میری پروڈیوسر کی بھی آپ سے ڈسکشن ہوئی ہے. مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ آپ بھی ظاہر ہے آپ کی طرح اور بھی بہت سارے امریکی جو ہیں, خاص طور پر پاکستانی نژاد جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ظاہر ہے بستے ہیں. آپ اتنے ایکٹیو ہیں, شیلا جیکسن پاکستان آتی ہیں, اس سے پہلے بہت سارے وزٹس جو ہوتے ہیں ان کی نمائندگی جو ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے جو ان کا ارینجمنٹس ہے وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں پاکستانیوں کے لیے. اس طرح سے آپ انڈائریکٹلی بہت سارا کام کر رہے ہیں. تو کیا وہاں پر آپ کی کوئی اپنی کچھ ایسی تنظیم ہے جس میں کوئی ایسے شہری خاص طور پر جو پاکستانی نژاد ہیں وہ امریکہ میں رہ کر پاکستان کی مدد کرنا چاہیں, تو آپ کا آپس میں کوئی اتحاد ہو, کوئی ایسی آپ کی تنظیم ہو, یا کچھ لوگ آپ سے رابطہ کر کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیں؟ کچھ اس بارے میں مجھے بتائیے گا تنویر صاحب. جی, کافی سارے جو لوگ ہیں نا, ہماری ایک کافی ساری ادھر آرگنائزیشنز ہیں. ہیوسٹن میں ہی تقریباً 3 آرگنائزیشن ہیں جو اس پہ لگی ہوئی ہیں, اور اچھی بات یہ ہے کہ سب میں ایک یونٹی ہے. لیکن ایک جو چیز میں ایک یہ نیشنل ٹی وی پہ آ کے نا ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سبھی سے کہ کافی ساری جو افواہیں ادھر ادھر پھیل رہی ہیں کہ جی ہم فلاں کانگریس مین کو لے کے آ رہے ہیں, فلاں کو لے کے آ رہے ہیں, اگر تو واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے تو ان کو لے کے آئے. میں تو مانتا ہوں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اس وقت جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, ہمیں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہم کچھ ایسی کوئی کمٹمنٹ کر دیں جو کہ پاکستان کے امیج پہ کچھ غلط جو ہے نا اثر پڑ سکے. تو میری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمیشہ پاکستان جو پہلے ہے, ایون دو کہ امریکہ اور پاکستان دونوں ہی میرے گھر ہے, لیکن پاکستان پہلے آتا ہے, تو پاکستان کو لے کے ہی کوشش ہمیشہ ہی رہی ہے کہ پاکستان کا نام روشن کیا جائے, نہ کہ پاکستان کا جو ہے نا نام نیچے کیا جائے. اچھا, یہ پاکستان کا نام روشن کرنا اور پاکستان کو لے کر کچھ جو بالکل افواہیں, جیسا کہ یو کے سے جو ایڈ آئی ہے وہ مختلف دکانوں پر بک رہی ہے, اب اس کے پیچھے کیا تھا, وہ تصویر انڈیا میں لی گئی تھی, کب لی گئی تھی, کس کیمرہ سے لی گئی تھی, یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں یہ اب سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں. کوئی ایسا ایڈ جو ہے جو امداد دی گئی ہے وہ کہیں پر نہیں بک رہی ہے, یہ ساری ایک فیک نیوز تھی, یہ پتہ چل چکا ہے. اس طرح کی اور بھی چیزیں جب پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر گردش کرتی ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو سارا نقصان ہے وہ پاکستان کو ہوتا ہے. پاکستان کو جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں امداد دینے کا, وہ جب دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر اس طرح سے ہو رہا ہے فیک نیوز کی وجہ سے, تو وہ رک جاتے ہیں. اب بھی وہاں پر کیا رجحان پایا جاتا ہے, کیا سوچ پائی جا رہی ہے لوگوں کے اندر, جن لوگوں سے آپ رابطے میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جو وزٹس کر کے عام شخصیات جا چکی ہیں, ان کو لگتا ہے کہ یہ جو امداد ہم دے رہے ہیں یہ صحیح طریقے سے متاثرین تک پہنچ رہی ہے؟ اس کے لیے بھی امریکہ کے اندر کچھ لوگ کوئی ایسی لابی کام کر رہی ہے جو ان کو بتائے کہ دیکھیں جی حکومت بھی کام کر رہی ہے, مختلف ادارے بھی کر رہے ہیں, اور یہ بالکل فیئر طریقے سے بانٹی جا رہی ہے امداد جو آپ دے رہے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اسپیشلی ابھی یہ ٹام سوازی, ایل گرین اور شیلا جیکسن لی جب آئے تھے تو انہوں نے پورا اعتماد شو کیا ہے کہ جو بھی امریکہ سے جو ایڈ جا رہی ہے وہ ایک اچھے کاموں پہ ضرور لگے گی. اس کے علاوہ جو ان کا جو خیالات ہے وہ پورے جو ہے نا حکومت کے ساتھ ہے, کہ ان کو یقین ہے کہ یہ جو ساری کی ساری ایڈ ہے پورے جو عوام کو جن کو ضرورت ہے ان تک ضرور پہنچے گی. لیکن میری جو مجھے جو خلش ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ اس چیز کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں, غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں.
کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں. کچھ صاحب نے نیشنل میڈیا پہ آ کے بھی کچھ اس طرح کے بیانات دے دیے ہیں کہ جی میں فلاں وقت پہ نا فلاں کانگریس مین کو لے کے آیا تھا، جبکہ یہ چیزیں اگر انہی کانگریس مین کو پتہ چلیں گی تو میرے خیال میں کافی نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ ہو جائے گی پاکستان کو لے کے. تو میری تو صرف جو ہے نا ایک ہی درخواست ہے سبھی سے کہ اس وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچا جائے، نہ کہ جو ہے نا ایک چیپ جو ہے نا سٹنٹ کر کے اپنی پبلسٹی کی جائے. ٹھیک ہے جی، خود اپنی وہ جو ہے بڑائی نہیں کرنے کا وقت ہے، بلکہ اس وقت جو وقت ہے وہ پاکستان کے اندر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے ان کی مدد کرنے کا وقت ہے، اور اس میں سب کو ظاہر ہے اکٹھے ہونا ہے. پاکستان میں سچویشن کیا ہے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے تاکہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد ہو سکے، زیادہ سے زیادہ امداد جو ہے وہ اکٹھی ہو سکے. بہت شکریہ تنویر احمد صاحب. جی پلیز. جی ہم ہی جو ہے نا پاکستان کے ایک امبیسڈر ہے نا، تو ہم نے ہی پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر ہم ہی اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے، اپنی پرسنل پبلسٹی کے لیے پاکستان کو غلط ریپرزینٹ کریں گے تو دوسروں کے ساتھ دوسرے کیا ہمارا پاکستان کا امیج لے کے چلیں گے. تو میرا تو صرف یہی ہے کہ دیگر لوگ جو ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی مارے جائیں گے. یہی کہنا ہے سبھی سے کہ اپنی پبلسٹی نہ کریں، اس وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچیں، اور جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے ان کا ساتھ دیں. بالکل جی، ایسا ہی کیا جانا چاہیے، اور آپ بھی ایسا کر رہے ہیں. بڑی خدمات ہیں آپ کی جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں جس طرح سے آپ مختلف اہم شخصیات کو لاتے رہے ہیں، پاکستان کے مسائل بتاتے رہے ہیں اور ان کی توجہ اس جانب دلاتے رہے ہیں. بہت شکریہ تنویر صاحب. آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ آپ بہت سارے جو کانگریس اراکین ہیں ان کی توجہ اس جانب ضرور مبذول کرائیں گے کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں اگر وہ معاف کر دیے جائیں تو پاکستان کے لیے اور خاص طور پر لوگوں کے لیے بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں. بہرحال بہت شکریہ تنویر احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ سے، ہیوسٹن ٹیکسس سے مجھے جوائن کر رہے تھے. آپ نے سنا کہ کس طرح سے پاکستانی کمیونٹی جو ہے اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہو کر بھی پاکستان کے لیے کام کر رہی ہے، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے کام کر رہی ہے. ایک اور جگہ کا ہمیں رخ کرنا ہے جس کا تعلق خاص طور پر وہاں جو حالات کی خرابی ہے اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ امریکہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے. میں بات کر رہی ہوں افغانستان کی، جہاں طالبان کو انسانی حقوق کے خلاف کارروائیوں کی وجہ سے صنفی تعصب کی حامل حکومت قرار دیا جائے، یہ مطالبہ کیا گیا ہے. اور یہ مطالبہ افغانستان کی پارلیمنٹ کی جو سابق رکن ہے ناہید فرید انہوں نے کیا ہے، جو کہ خود 2010 میں افغان پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہونے والی کم عمر ترین سیاستدان تھی. ناظرین، ناہید فرید کا کہنا یہ ہے کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے حالات کتنے خراب ہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کے تحت زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دے رہی ہیں. گزشتہ سال امریکہ کے انخلا کے بعد طالبان حکومت نے ملک کا کنٹرول تو سنبھالا، انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ خواتین کو گھر سے باہر تعلیم اور کام جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن ناظرین حالیہ مہینوں میں ہم نے ایسا کچھ ہوتے دیکھا نہیں ہے. بلکہ رواں سال جولائی میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس نے صنفی مساوات کے متعلق جو رپورٹ جاری کی تھی اس میں افغانستان کو اس حوالے سے بدترین ملک قرار دیا گیا تھا. پارلیمنٹ کی جو سابق رکن ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ جی صنفی مساوات کے حوالے سے جو کچھ افغانستان کے اندر کیا جا رہا ہے اس پر شدید ری ایکشن آنا چاہیے ہے عالمی برادری کے. ان کے مطالبات کیا ہیں پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں، پھر یہ مطالبات کس حد تک جائز ہیں اور کس حد تک قابل عمل ہیں یہ ہمیں بتائیں گے رشید صافی صاحب، ماہر افغان امور کے. کچھ ہی دیر میں میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے. پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں پھر رشید صاحب سے بات کریں گے. افغانستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ملکی پارلیمنٹ کی سابق رکن ناہید فرید نے طالبان کو صنفی تعصب کی حامل حکومت قرار دینے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے اقوام متحدہ کی ایک نیوز کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین باہر نکلنے پر سخت پابندیوں، لڑکیوں کے لیے سیکنڈری اسکول کی تعلیم کے خاتمے اور ملازمتوں پر پابندی کے نتیجے میں وہ افغان خواتین سے بے شمار کہانیاں سن رہی ہیں جو نا امیدی اور مایوسی سے نکلنے کے لیے اپنی جان کھو دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے حالات کتنے خراب ہیں کہ وہ طالبان کی حکومت کے تحت زندگی گزارنے پر موت کو ترجیح دے رہی ہیں. سابق رکن پارلیمنٹ نے اقوام عالم کی بے حسی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اور فیصلہ سازوں کی عدم توجہ دیکھ کر یہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو بار بار دہرائیں تاکہ افغانستان کی ان خواتین کی آوازیں زندہ رہیں جو بول نہیں سکتی.
नाहिद फरीद ने तालिबान पर ये इल्जाम भी लगाया कि वो बैनुल अक़वामी बिरादरी से कानूनी हैसियत, फंड्स और इमदाद का मुतालबा करने के लिए खवातीन को बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाहिद फरीद ने उम्मीद जाहिर की है कि अगले हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आलमी रहनुमाओं की मीटिंग में जरावतनी की जिंदगी गुजारने वाली अफगान खवातीन से मिलने और सुनने के लिए वक्त निकाला जाएगा और ये समझने की कोशिश की जाएगी कि अफगानिस्तान में सिंफी इम्तियाज हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की फोरम के जरिए साबिक रुकन पार्लियामेंट में 57 मुस्लिम ममालिक और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी ताउन तंजीम से भी मुतालबा किया कि वो अफगान खवातीन के हुकूक के मसाइल पर तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए एक प्लेटफॉर्म तश्कील दें। उन्होंने दीगर ममालिक पर भी जोर दिया कि वो तालिबान पर पाबंदियां बरकरार रखें और अक़वाम मुत्तहिदा में तालिबान के नुमाइंदों पर पाबंदी लगाई जाए ताकि तालिबान से मुलाकात करने वाले तमाम वफूद में खवातीन को शामिल किए जाने का भी मुतालबा किया। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने पहली बार 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर हुकूमत की तो उस वक्त खवातीन और लड़कियों पर सख्त पाबंदियां आई थी। तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद गुज़िश्ता 20 साल के दौरान अफगान लड़कियों ने न सिर्फ स्कूल बल्कि यूनिवर्सिटियों में दाखिला लिया और बहुत सी खवातीन डॉक्टर, वकील, जजेस और रुकन पार्लियामेंट बनी। नाहिद फरीद खुद 2010 में अफगान पार्लियामेंट के लिए मुंतखब होने वाली कम उम्र तरीन सियासतदान थी। गुज़िश्ता साल अगस्त में अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला और तालिबान हुकूमत की वापसी के बाद एक बार फिर तालिबान के खवातीन के साथ रवैया पर खदशात सामने आए थे। मुल्क के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने मुतदिल इस्लामी हुक्मरानी का वादा किया था कि खवातीन को घर से बाहर तालीम और काम जारी रखने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन लड़कियों की तालीम के सिलसिले के साथ दीगर मामलात में ये वादे वफा नहीं किए जा रहे। रवान साल जुलाई में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम भी सिनफी मसावात के मुतालिक जारी रिपोर्ट में अफगानिस्तान को बदतरीन मुल्क करार दे चुका है। आलमी दुनिया पहले ही माली इमदाद की बहाली को खवातीन के हुकूक के निफाज से मशरूत कर चुकी है। माहिरीन का कहना है कि अगर तालिबान हुकूमत चाहती है कि दुनिया उन्हें कबूल करे तो फिर इस मामले को संजीदगी से हल करना होगा। इस मामले को संजीदगी से हल करना होगा, लेकिन क्या उसके लिए ऐसे मुतालिबात पर अमल करना होगा जो नाहिद फरीद की जानिब से किए गए हैं? इसका जवाब जानते हैं जी रशीद साफ़ी साहब से। माहिर हैं अफगान उमूर के, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा रशीद साहब, अभी हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के साबिक रुकन पार्लियामेंट नाहिद फरीद की, जिन्होंने तालिबान को सिनफी तासुब की हामिल हुकूमत करार दिया जाए ये मुतालबा कर दिया है। और चूंकि सर ये मुतालबा जो है अक़वाम मुत्तहिदा के फारम से किया गया है, तो क्या आपको अभी ये लगता है कि अक़वाम आलम इन मुतालबात को मानेगी, तस्लीम करेगी, या कम से कम संजीदगी से लेकर कुछ और इकदाम करेगी, या आपको लगता है कि नहीं वाक़तन पाबंदी भी लगाई जा सकती है, बड़ा कदम भी हो सकता है इसके बाद? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके हो सकते हैं कि जो हालिया दिनों में नाहिद फरीद साहबा से पहले रिचर्ड बेनिन जो है अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं, उनकी रिपोर्ट भी बहुत ही चशमकुशा है और बहुत तशवीशनाक है। ये कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि मुसलसल वहाँ पे ना सिर्फ इंसानी हुकूक और स्पेशली ख़वातीन के हवाले से हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। आप जानती हैं कि 2 दिन पहले कंदहार में अक़वाम मुत्तहिदा की एहलकार, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थी, उनको भी हुरासा किया गया, अगरचे उसकी अब तालिबान मज़म्मत कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक गलतफ़हमी की बिना पे ख़वातीन के उस ग्रुप को रोका गया था और उनसे कुछ पूछ-गुछ की करने के बाद उनको फिर जाने दिया गया था। लेकिन ये बात जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत सीरियसली नोट किया है और जो बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे हैं और जो आलमी बिरादरी है, इन तमाम वाक़यात को बहुत ही संजीदगी से और बहुत गौर से देख रही है। पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से और बच्चियों के हवाले से तालिबान के रवैये में दिन ब दिन सख्ती आती जा रही है।
جو انتہائی تشویشناک ہے، اور ناہید کے ساتھ ساتھ جو رچرڈ بینن کی رپورٹ ہے، اس حوالے سے اب وہ عالمی برادری جو ہے سیریسلی ان باتوں پہ غور کر رہی ہیں کہ طالبان کو تقریباً 11-12 مہینے جو کچھ ایک تھوڑا سا ان کو ایک ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تھی یا ان کو وقت دینے کی کوشش کی گئی تھی، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ عالمی برادری کچھ سخت اقدامات کرے. لیکن طالبان اس کے برعکس ان کا موقف ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو صنفی وہاں پہ زیادتیوں کی رپورٹ ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، رچرڈ بینن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں. یہ ناہید صاحبہ جو ہے سابق پارلیمنٹیرین ہے، ان کی تمام رشید صاحب، الزامات کو یہ رپورٹس مسترد کرنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے نا. کوئی ایک واضح پالیسی تو آپ کو دینا ہوگی، اب دنیا کو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ ہماری پالیسی ہے، خاص طور پر خواتین کو لے کر، بچیوں کی تعلیم کو لے کر. لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. اس کی وجہ رشید صاحب اگر آپ ہم سے شیئر کر سکیں، کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو مدد طالبان شروع میں چاہ رہے تھے، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ امریکہ کے انخلا کے بعد ان کی جائے گی، اور پھر ایکسپیکٹ کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ اس کا مطالبہ بھی بہت ساری جگہوں پر کرتے رہے ہیں، دوحہ کے اندر مذاکرات ہو رہے ہوں یا امریکہ سے کسی بھی سطح پر بات ہو رہی ہو، مدد مانگی جاتی رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر سے نرمی نہیں دکھائی گئی تو اب پھر جواباً نرمی نہیں دکھائی جا رہی ہے، اور جس بات سے ٹیز ہوتا ہے امریکہ یا مغرب خواتین کے حقوق کو لے کر، اسی کو خاص طور پر فوکس رکھا گیا ہے کہ جی اس پہ اب ہم بھی نرمی نہیں دکھائیں گے آپ کو. دیکھیں، افغان خواتین جو ہے وہ طالبان سے کچھ نرمی کا مطالبہ نہیں کر رہی ہے، ان سے کچھ پریویلیج نہیں مانگ رہی ہے. وہ کہہ رہے کہ ہمیں بنیادی جو ایک انسان ہونے کے ناطے جو ہماری حقوق ہے اس کو انشور کیا جائے. اور عالمی برادری بھی ان سے، چونکہ جو عالمی ادارے ہیں وہ افغانستان کے زمینی حقائق سے بخوبی واقف ہیں، ان پہ کوئی ایسی شرائط عائد نہیں کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے جس طرح مغربی دنیا میں ہیں یا پھر ایشیائی ممالک میں ہیں. ان کو صرف یہی بات اور اسی بات پہ اصرار ہے افغان عبوری حکومت سے کہ خواتین کے حوالے سے جو بنیادی حقوق ہے، یعنی ان کو جو ہے زندگی جینے کی آزادی دی جائے، اور وہ بھی پختون اور اسلامی روایات کے مطابق ہی وہ ان کو طالبان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ان کو جو بنیادی حقوق ہے وہ دیے جائے. اور سب سے زیادہ اصرار جو ہے وہ تعلیم کے حق کے حوالے سے ہیں. لیکن طالبان اس حوالے سے لیت و لال سے کام لے رہے ہیں. ان کی اپنی ایک منطق ہے، ان کی آزادی کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے اپنے طور پہ مرتب کی ہوئی ہے. ان کی شریعت بھی بدقسمتی سے جو ہے کئی علماء کرام بھی اس حوالے سے ان کی جو شریعت کی ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی بحث و مباحثہ جاری ہے. ان کی جو پشتون ولی کی جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو بھی رد کیا جا رہا ہے کئی حلقوں کی طرف سے. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. وہاں پہ گرچہ عام انسان جو ہے، مرد جو ہے وہاں ان کی زندگی وہ بھی کوئی مثالی نہیں ہے، لیکن خواتین کی زندگی جو ہے دن بدن اس میں مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہے. اور سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ علم کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. جو طالبان رجیم میں سب سے بڑا جو کنسرن یہاں پہ کنسرن جو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ وہاں پہ عمومی طور پر ویسی بھی تعلیم کی شرح اور اسکولوں میں اور کالج میں یونیورسٹی میں انرولمنٹ کی شرح انتہائی کم تھی. طالبان کے آنے کے بعد اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اور پکتیکا کے واقعات آپ کے علم میں ہیں کہ آخرکار بچیوں نے تنگ آ کے اس نامساعد حالات میں اور سختگیر طالبان عبوری حکومت کے قیام کے باوجود اسٹریٹ پہ نکل کے احتجاج کیا ہے، رو رو کے دنیا کو بتایا ہے، طالبان سے التجائے ہمارے کی ساتھ یہ ہیں ہو کہ رہا ہے. ہم لیکن کچھ پھر اس کا حل کیا ہے؟ طالبان جو ہیں وہ اس بارے میں سننے کو تیار نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ آپ نے کہا کہ دین کی تشریح جو ہے اس حوالے سے اس کو بھی لے کر وہ کچھ اپنی چیزیں جو ان کی سمجھ کے مطابق ہیں وہ ان پر چلنا چاہ رہے ہیں. بہت سے عالم دین اس بارے میں اختلاف بھی رکھتے ہیں. تو جب اختلاف کا ورڈ آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں کہ طالبان کے اپنے اندر بھی اختلاف ہے
اس کو لے کر؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ ان کے اندر بھی کوئی ایک دھڑا ایسا ہو جو کہہ رہا ہو کہ نہیں دیکھیں آپ کو تعلیم کا حق دینا ہے، یا کوئی ایک دھڑا ایسا ہو کہ جو دین سے ہٹ کے یہ کہہ رہا ہو کہ اگر آپ کو دنیاوی طور پر بھی، اگر ابھی آپ کو امریکہ سے مدد چاہیے ہے، خوراک کے بحران کو حل کرنا ہے، یہ جو سیاسی بحران ہے اس کو ختم کرنا ہے، تو پھر آپ کو یہ بات ماننی ہے؟ کچھ ایسے دھڑے ہیں طالبان کے اپنے اندر سر؟ جی کچھ سینسیبل آوازیں وہاں پہ موجود ہے، جس طرح حامد کرزئی صاحب نے بیان دیا ہے پکتیکا کے بچیوں کے احتجاج کے حوالے سے، انہوں نے کل کی بات کی ہے کہ تعلیم کا حق جو ہے وہ ہر مرد و خاتون کا جو ہے ان کا بنیادی حق ہے، اور انہوں نے بہت ہی بلند بانگ انداز میں اس بات کی تائید کی ہے کہ اگر طالبان عبوری حکومت خواتین کو اس طرح دیوار سے لگانے کی کوشش جاری رکھیں گے تو یہ آواز جو ہے یہ بلند ہوتی جائے گی۔ اس طرح اور بھی کئی علماء کرام بھی ہے جو خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کا سٹانس بہت نرم ہے، اور وہ اس بات پہ قائل ہے کہ جس طرح اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے کہ ہر مرد و خواتین جو ہے وہ تعلیم کے حق سے ان کو محروم نہیں کیا جا نہیں سکتا، کیا جا تو سکتا۔ طالبان کی جو مرکزی قیادت ہے اس بات پہ ان کو باور کروایا جا رہا ہے، ان کو جو ہے اصرار بھی ان پہ بڑھتا جا رہا ہے، اسپیشلی جو پکتیکا اور پکتیا اور کنڑ اور اس قسم یہاں پہ جو علماء کرام ہے اسپیشلی حقانی گروپ سے تعلق رکھنے والے کئی طالبان رہنما جو ہے اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اگر آپ دنیا سے کچھ فیور چاہتے ہیں اور دنیا سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تو بنیادی انسانی حقوق کو سلب کرنے کا سلسلہ روکا جائے، اور اگر اس یہ میں سلسلہ نہیں کچھ رکتا ہے رشید صاحب، کتنا عرصہ اور عالمی برادری انتظار کرے گی؟ کتنا عرصہ اور مغربی ممالک اور امریکی ممالک اور انتظار کریں گے؟ کیونکہ وہاں جو بحران ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس معاملے کو لے کر، جو ممالک مدد کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں۔ کتنا وقت اور افغانستان کو دیکھا جائے گا، طالبان کو دیکھا جائے گا؟ اور اگر وہ وقت آن پہنچتا ہے کہ بالکل واقعتاً لوگوں کی بس ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ہمیں یہاں کی خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو کیا وہ پابندیاں ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ چیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے طالبان کو مجبور کیا جائے کہ نہیں اب یو ہیو ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں عملاً تو طالبان پہ اب بھی کئی قسم کی پابندیاں عائد ہے، ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کو جو اس وقت مالی امداد بھی ملتی ہے وہ مشروط ملتی ہے، اور ڈائریکٹ جو ہے کئی مدات میں جو ہے جو رقومات کی ترسیلات ہوتی ہے وہ یا تو اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں کے ذریعے وہ پیسے طالبان کو دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی کئی شرائط کے ساتھ، اور اس طرح کئی آئی این جی اوز جو ہیں ان کے ذریعے، جس طرح برطانیہ اور امریکہ جو بڑے ڈونر ہے اس وقت بھی افغانستان میں، وہ بھی براہ راست افغان طالبان کو پیسے دینے سے گریزاں ہیں۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات جو میں نے کی کہ طالبان کی لاکھ کوششوں کے باوجود ان کی حکومت کو لیجیٹمائز نہیں کیا جا رہا ہے، تو سب سے اہم جو دنیا کا ری ایکشن ہے وہ تو یہی ہے۔ اب دوسرا، اس سے اگر آگے بڑھ کے بات جائے گی تو پھر تو وہی ہے کہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر جنگ کی کیفیت پیدا ہو۔ یہ اب طالبان کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ قیام امن، مستحکم قیام امن ہو اور وہاں پہ شخصی آزادی کا کوئی ضمانت ان کی طرف سے ملے، تو میرے خیال میں دنیا ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ آپ کی نظر سے شاید وہ خبریں بھی گزری ہوگی کہ طالبان اور ان کے جو کچھ حمایت یافتہ میڈیا آؤٹلیٹس، افغانی میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ خبریں دی ہیں کہ جو منجمد اثاثے ہیں امریکہ شاید افغانستان کی عبوری حکومت کو دینے پہ راضی ہے، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہے کہ جب تک طالبان کی عبوری حکومت خواتین کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو ان کے منجمد اثاثے بھی ان کو نہیں دی جا سکتے، اور اسی طرح ان کی جو لیجیٹیمیسی کی جو ایک بہت بڑا سوال ہے وہ بھی اسی طرح اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ تو طالبان کو میرے خیال میں پہلی فرصت میں اگر انہوں نے اقوام عالم کے ساتھ چلنا ہے، جو ان کو میرے خیال میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چلنا پڑے گا،
تو یہ جو بنیادی کنسرن ہے، چلے آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہے، مشترکہ حکومت کے حوالے سے بھی طالبان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے، دنیا ان سے ایک طرح کی حکومت چاہتی ہے، طالبان کا کہنا کہ نہیں ہماری مشترکہ حکومت کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس پہ تو شاید دنیا کچھ وقت کے لیے ان کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے، لیکن اگر انسانی حقوق کی یہی حالت رہی تو نہ صرف عالمی برادری سے سخت ریئیکشن آ سکتا ہے، بلکہ جب آپ دیکھیں نا نہتے بچیاں پکتیکا اور پکتیا میں اور کنڑ میں نکل آئی ہیں اور وہ احتجاج کر رہی ہے، اور طالبان کی بندوقوں کے سائے میں وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنے تعلیم کے لیے آواز بہت بڑا بلند کر رہی اشارہ ہے۔ ہے اس میں طالبان کے لیے، اگر وہ سمجھنا چاہیں اور اگر وہ اس کو سمجھیں، کیونکہ پھر بات تو وہی ہے جس طرح سے ناہید فرید صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اگر روش نہیں بدلی تو واقعی خواتین جو ہیں ان کا یہ جو ایک مضبوط تحریک بن کر یہ ساری چیز سامنے آ جائے گی طالبان کے خلاف۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، موجود تھے آپ میرے پروگرام کے لیے، وقت نکال رہے تھے، تھینک یو سو ویری مچ۔ افغانستان کے حوالے سے جو ہمیں آگاہ کر رہے تھے کیا معاملات ہیں اور کیا معاملات ہو سکتے ہیں یہ ہمیں بتا رہے تھے۔ اب ہم آسٹریلیا کا رخ کرنے جا رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے پاس خبر ہے نیوزی لینڈ کو لے کر، جس نے کرونا وبا کے باعث آئے تقریباً تمام پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ ناظرین، نئی حکومتی پالیسی کے مطابق اب نیوزی لینڈ جانے والوں کو کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے ثبوت فراہم کرنا لازمی نہیں ہوگا اور نہ ہی اب ماسک پہننے کی پابندی ہوگی۔ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے جسنڈا آرڈن، انہوں نے نئی حکومتی پالیسی کا باضابطہ اعلان کیا ہے اور اس پالیسی کے تحت مزید کون سی نئی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے لگائی گئی تھیں، اور اب کون سی ایسی پابندیاں ہیں جو وہاں پر رہ گئی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے لیے ٹریول کرنے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا اور کیا واقعتاً یہ پابندیاں ختم کرنے کا وقت آ گیا تھا؟ وہاں پر کوئی کیسز رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں، کووڈ کی سچویشن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک رپورٹ میں ہے، آپ کو دکھا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث عائد تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس وائرس سے متعلق نیوزی لینڈ کی حکومت نے نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ اب پورے ملک میں صحت کے شعبے اور بزرگ شہریوں کی رہائش گاہوں کے علاوہ ہر جگہ پر حفاظتی ماسک پہننے کی پابندی ختم کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ جانے والوں کے لیے کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کے ثبوت فراہم کرنا بھی اب لازمی نہیں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈن نے نئی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کووڈ 19 کے خلاف حفاظتی انتظامات کے حوالے سے اپنی پالیسی کا موجودہ صفحہ پلٹ دیں۔ اب ہمیں ان غیر معمولی اقدامات کی کوئی ضرورت نہیں جو ماضی میں ہم سب کے لیے لازمی تھے۔ جسنڈا آرڈن کے مطابق اب نیوزی لینڈ کا سیاحتی سفر کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے یہ لازمی نہیں ہوگا کہ وہ اس ملک میں داخلے کے فوراً بعد اپنا پہلا کرونا ٹیسٹ اور دوسرا 5 روز بعد ٹیسٹ کروائیں، لیکن اگر کوئی سیاح رضاکارانہ طور پر ایسا کرنا چاہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ نیوزی لینڈ میں کرونا وائرس سے متعلق اس نئی قومی پالیسی کا اطلاق 12 ستمبر کی رات مقامی وقت کے مطابق 11:59 سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد صرف ایسے افراد کو ہی 7 روز تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا جن کے تب تک کیے گئے کرونا ٹیسٹوں کے نتائج مثبت آئے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کسی گھرانے میں کرونا کا کوئی مریض قرنطینہ میں ہو تو اس خاندان کے دیگر افراد کے لیے بھی قرنطینہ میں رہنا لازمی نہیں ہوگا، بلکہ انہیں صرف احتیاطاً اپنے روزانہ ٹیسٹ کرانا ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے اس وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات اٹھائے۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کے کرونا وائرس سے متعلق حکمت عملی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ملک اس عالمگیر وبا کے دوران زیادہ عرصے تک زیرو کووڈ کی پالیسی پر عمل پیرا رہا تھا۔ اس دوران پہلی بار مارچ 2020 میں اس وائرس کے باعث اور پھر اگست 2021 میں اسی وائرس کے ڈیلٹا اور اومیکرون ویریئنٹس وہاں پہنچنے کے بعد طویل عرصے تک ملک کی لاک ڈاؤن بھی نافذ رہے تھے اور 2 سال تک ملک کی سرحدوں کو بند رکھا گیا۔ یہ سرحدیں رواں سال جولائی میں دوبارہ پوری طرح کھولی گئی تھی۔ وبا کے آغاز سے لے کر اب تک نیوزی لینڈ کے 50 لاکھ آبادی میں سے 17 لاکھ افراد میں کرونا کیسز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ اس وبا کے باعث ملک میں 2000 اموات ہو چکی ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کر رہے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد لبنان سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے 4 منٹ میں تمام ممالک کے جھنڈے درست پہچان کر نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق 16 سالہ حسن داوے
इस मुहिम में कामयाब हुए हैं। नौजवान का कहना है कि वो करीबन 1 साल से ये रिकॉर्ड बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड बहरीन के आदम सईद के पास था। हसन दावे ने ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रिकॉर्ड वक्त से 6 सेकंड कबल तमाम झंडों को पहचान कर एजाज अपने नाम किया। लॉस एंजलिस में टेलीविजन के सबसे बड़े एजाज एमी अवार्ड की रंगारंग तकरीब का इनकाद हुआ। 74वें एमी अवार्ड्स की इस तकरीब में हॉलीवुड समेत दुनिया भर के नामवर सितारे रेड कारपेट पर जगमगाते नजर आए। रवां बरस एमी अवार्ड की तारीख में पहली बार एशिया से ताल्लुक रखने वाले अदाकार को बेहतरीन एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। जनूबी कोरिया से ताल्लुक रखने वाले ली जंग जे को स्क्विड गेम नामी मशहूर सीरीज में बेहतरीन अदाकारी पर इस अवार्ड का हकदार ठहराया गया। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के रिहायशी बिलाल अहमद ने शमसी तवानाई से चलने वाली गाड़ी बना डाली। रियाजी के उस्ताद बिलाल पिछले 11 सालों से अपने इस ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए मेहनत कर रहे थे। बिलाल अहमद का दावा है कि ये गाड़ी पुरतायुश होने के साथ साथ आम आदमी की जेब पर बोझ भी नहीं है। बिलाल का कहना है कि उन्होंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि मुस्तकबिल में पेट्रोल का बहरान आ सकता है, जिसके बाद उन्होंने इसका मुतबादिल बनाने का सोचा। बिलाल अहमद ने इस गाड़ी पर काम करते हुए मुख्तलिफ वीडियोस देखी और गाड़ी में एक एक करके फीचर्स शामिल करना शुरू किए। इस तमाम सफर में उन्हें माली मुश्किलात का भी सामना रहा, लेकिन अब उनकी इस काविश को सराहा जा रहा है। बरतानवी मलका एलिजाबेथ दोइम की वफात के बावजूद उनकी जानिब से ऑस्ट्रेलवी अवाम को लिखा गया खत मजीद 63 बरस तक खोला नहीं जा सकता। मलका बरतानिया ऑस्ट्रेलिया की रियासती सरबराह थीं, लेकिन कानूनी तौर पर गैर सियासी और हुकूमती मामलात में कोई फैसला नहीं कर सकती थीं। सन 1986 में अपने दौरा ऑस्ट्रेलिया के मौके पर मलका ने सिडनी की आवाम के लिए ये खत लिखा था, जिसे सिडनी की क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग में महफूज कर दिया गया है। खत पर तहरीर था कि इस खत को सन 2085 में खोला जाए, इसलिए इनका लिखा गया खत मजीद कई दिहाइयों तक खुफिया ही रखा जाएगा। मिस्र की अदालत ने बीवी के कत्ल के जुर्म में एक जज को ही सजाए मौत सुना दी। किसी जज को सजाए मौत सुनाए जाने का ये पहला वाकया है। अदालत ने जज एमन अब्दुल फताह और उसके साथी को जुर्म साबित होने पर 2 साल कैद व मुशक्कत भी दे दी। कत्ल होने वाली खातून मारूफ टीवी ब्रॉडकास्टर थी, जिसे कत्ल करने के लिए मुजरिम ने अपने दोस्त से मदद मांगी थी और दोनों ने मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत खातून को कत्ल किया। बेशुमार